اللہ کہتا ہے فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو گرد اڑے، اس گرد کے وہ جو بے توقیر ذرے ہیں جن پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، میں خدا کے گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے ان ذروں کی بھی قسم فرماتا ہوں کہ نسبت جو تیرے غلاموں کے ساتھ فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی گھوڑے جب لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور لشکروں کے کلیجے چیر کے رکھ دیتے ہیں، قلب لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، لشکروں کو طاقت کو تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، لشکروں کی صفیں چیرنے والے ان گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم، اپنے ٹاپوں سے شرارے اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، اپنے پاؤں سے جو ہے وہ چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والی دھول اور پاؤں سے اڑنے والے شرارے اللہ کو پسند ہیں۔ اچھا، یہاں بڑی خوبصورت بات کی ابن عربی نے احکام القرآن میں، وہ کہتے ہیں اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم کھائی، محبوب کے زمانے کی قسم فرمائی، محبوب کی عمر کی قسم فرمائی، محبوب کے چہرے کی قسم فرمائی، محبوب کی زلفوں کی قسم فرمائی، زلفوں کے کنڈل کی قسم فرمائی، اور حضور کی زلفوں پر جو زیتون کا تیل لگا ہوا ہے اور اس تیل کی جو ایک چمک اور ایک رشک پڑتی ہے، اللہ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اب اللہ محبوب کی اداؤں کی قسم فرماتے ہوئے آگے فرمایا، قسم کا سلسلہ آگے بڑھا نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں سے پاؤں سے اڑنے والی شراروں کی اور اڑنے والی دھول کی قسم پہ فرمایا۔ اچھا، یہ قسم فرما کر کے اللہ نے ارشاد کیا کیا؟ قسم تو کسی بات پر فرمائی، ایک بات یوں ہی بیان کرتی جاتی ہے اور ایک بات اس کو بیان کرنے سے قبل کے اہتمام کیا جاتا ہے کلام میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جانے لگی ہے وہ اہم ہے، اس لیے اس پر قسم کھائی گئی۔ میں ایک بات آپ کو یوں ہی کہہ دوں تو اس کی اہمیت اور ہوگی، لیکن اس سے قبل دو چار قسمیں کروں تو پھر اس کی اہمیت اور ہوگی۔ اب میرا رب یوں ہی کہہ دے تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر میرا رب بھی قسمیں فرما رہا ہے، اور ایک نہیں مسلسل 5 قسمیں فرما، 5 قسمیں فرما کر کے کہا کیا؟ جواب قسم کیا؟ جو جواب قسم ہے وہی اس صورت کا عمود ہے، اس صورت کا بنک پر وہی ہے، اس کا مرکزی پیغام وہی ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ 5 قسمیں فرما کر کے گھوڑوں کے چلنے کی قسم، اللہ اکبر۔ اچھا یار، کتنی خوبصورت بات ہے۔ میں پرسوں گکھڑ میں گفتگو کر رہا تھا، وہاں درس قرآن کا ایک خوبصورت حلقہ ہے، بالخصوص نوجوان اس حلقے میں بہت متحرک اور فعال ہے۔ آپ بھی اپنے اس حلقے کے ساتھ بالخصوص جو نوجوان ہیں اس راستے کے اندر چلیں، یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے، یہ بڑا دلآویز راستہ ہے۔ حضرت مولا کائنات سید نبی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے عرض کی کہ حضور پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ بچ جائے اور جو اس کتاب سے ہٹ گیا وہ برباد ہو جائے۔ تو اس کتاب رحمت سے جڑے اور جو کاربرداز ہیں اس درس قرآن کے لیے اشتغال و تاز کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بنے۔ بالخصوص میں یہ پیغام نوجوانوں کو دے رہا ہوں۔ تو میں نے وہاں نوجوانوں کو دیکھا، تھوڑا سا میں پہلے آ گیا تو کنڈیاں کھڑکا رہے تھے اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے تھے کہ آئیے آج درس قرآن ہے۔ تو سورہ عادیات کی پر ایک گفتگو تھی، تو میں نے کہا یار، خدا کے راستے میں جو گھوڑے چلیں اور ان کے پاؤں سے اڑنے والے شراروں کی بھی اللہ قسم کھائے، اور جو تم درس قرآن کے لیے کنڈیاں کھڑکا رہے ہو تمہاری ادائیں اللہ کو پسند نہیں آئیں گی۔ اللہ تو ان گھوڑوں کی بھی قسم فرماتا جو راہ خدا میں چلے، اور تم تو محمد عربی کے غلام ہو نا۔ اگر تم اس راستے میں چلو، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہو اور پیغام تمہارے سینے میں ہو، اور تم جب کنڈیاں کھڑکاؤ گے ایک بندے کو دعوت نامہ دو گے، تو پھر بتاؤ تمہاری اداؤں کی رب کتنے پیار سے دیکھے گا اور کتنی کرم نوازی تمہاری اوپر نازل ہوگی۔ اس لیے یہ صرف 2 4 10 آدمیوں کا کام نہیں ہے، آپ سارے لوگ دائی بن جائیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی جب اگلی مرتبہ ہے تو اکیلی نہ آئیں، وہ اس کی دعوت دیں۔ یہ ایک روشن پیغام ہے، یہ ایک اجالے بانٹتی ہوئی تحریک ہے، یہ ایک نور و نکھت کی کہانی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے بتاؤ قرآن کے آگے کیا چیز ہے؟ اب کوئی اور تو شے آنے والی نہیں، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ آپ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اللہ زادست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، یہ زمانوں کو روشنی دیتی ہے، یہ کائنات میں اجالے بانٹتی ہے۔ اٹھیے اس کتاب کو لے کر کے پوری دنیا پہ پھیل جائیے۔
اور زمانے کو بتا دیجئے کہ محمد نبی کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور حضور کے سینے پہ اترنے والی کائنات جو ہے وہ آج بھی زمانے کو روشنی دیتی ہے۔ اس لیے اس کو ایک تحریک بنائیں، اس کو ایک فعال انداز میں آگے چلائیں۔ تو جو گھوڑے راہ خدا میں چلے، اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں فرمائے، اور جو اس کتاب کی خدمت کرے اور خود چلے اس راستے میں، اس کی پھر اداؤں کی قسم اور ان کی اداؤں کی صورت کیا ہوگی، اور اللہ کتنا پیار لوگوں سے کر رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں فرمائی جو راہ خدا میں دوڑتے ہیں۔ ویسے حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں سے گھوڑے مراد نہیں ہیں، یہاں سے اونٹ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آج العادیات دبہن سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا وہ گھوڑے جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ آب زمزم کے پاس بیٹھے اور جا کے ان سے بھی اس کی تشریح پوچھی۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے، تو نے میرے سے قبل کسی سے پوچھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کر کے آیا ہوں۔ کہا انہوں نے پھر کیا بتایا؟ کہا انہوں نے بتایا اس سے مراد گھوڑے۔ کہا جاؤ عبداللہ ابن عباس کو بلا کے لاؤ۔ وہ سائل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، کہا تجھے مولا کائنات بلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں میں وہاں سے حتیم سے نکلا اور آب زمزم پہ آ گیا۔ مولا کائنات نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ تم نے یہ تشریح بتائی ہے؟ میں نے کہا ہاں بتائی۔ تو کہنے لگے کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اس پر گفتگو نہیں کیا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا حضور کیا ماجرا ہے؟ تو مولا کائنات فرمانے لگے کہ یہ صورت تو مکی ہے، یہ صورت تو مکی ہے، اور بدر میں ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، مدینے میں جا کر بھی 2 گھوڑے تھے، تو یہاں گھوڑے مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ مدنی ہے، تو کہا یہ تو مکی ہے اور گھوڑے مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس سے اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کو لے کر کے جو ہیں وہ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے اس سے گھوڑے مراد لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاڑیاں تو نہیں نکلتی، وہ تو گھوڑوں کے پاؤں سے نکلتی ہیں، تو پھر یہاں اونٹ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اونٹ تیز دوڑتا ہے نا، جو ہے وہ اس کے پاؤں تلے کنکر کا کچھ حصہ ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ دور، اس کا وزن بڑا ہوتا ہے، دور ٹکرا کے جا کے جب پتھر سے لگتا ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس لیے یہاں اونٹ مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مفسرین کے ایک کثیر طبقے کی مراد یہ ہے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اس سے اونٹ مراد ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ جو آیات نازل فرمائی اس میں گھوڑے یا اونٹ کا لفظ نہیں ہے، یہاں صرف مطلق سواریوں کا ذکر ہے کہ جو بھی راہ خدا میں دوڑے اور راہ خدا میں سفر کرے، وہ موجودہ فوجیوں کی تیز وہ گاڑیاں کیوں نہ ہوں، وہ F-16 طیارے کیوں نہ ہوں، اور ان کے سینے سے نکلنے والی وہ گونج اور آواز کیوں نہ ہو، وہ ٹینکوں کی بمباری کیوں نہ ہو، ہر وہ سواری جو راہ خدا میں سفر کرے گی، اللہ کو ان ٹینکوں کے چینوں سے اڑتے ہوئی دھول بھی پسند ہے اور ان کے سینوں سے نکلنے والی گڑگڑاہٹ بھی پسند ہے۔ اللہ قسم فرما رہا ہے سواریوں کی جو راہ خدا میں دوڑتے ہیں۔ اچھا، یہ قسم فرما کر کے رب نے کیا کہا؟ جواب قسم کیا ہے جس پر یہ 5 قسمیں فرمائیں؟ 5 قسمیں فرما کر کے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑی ضرورت لگی کہ لہجے کو اگر تھوڑی سی آپ کی توجہ اس پہ ہوئی ہو، یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ دیا جائے۔ فرشتوں کے تقدس کی قسم کھائی جاتی اور کہا جاتا ہے انسان ناشکرہ ہے۔ حول العرش، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتوں کی کہانی چلی جاتی ہے، ان کے رکوع سجدے کی بات ہوتی ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے انسان ناشکرہ ہے، تو بات کوئی اور تھی۔ ادھر گھوڑے ادھر انسان، گھوڑوں کی تو قسمیں کھائے انسان کو ناشکرہ کہے، یعنی یہ زخم لگانا کہ لہجے ہمیں ناشکرہ کہنا تو کسی اور موقع پہ کہہ دیا جاتا، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں اور انسان کو ناشکرہ کہا۔ یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کو کام مٹھا ہے، چم مٹھا نہیں ہے۔ اگر کام کے گھوڑے ہوں تو ان کی بھی قسمیں، اگر نقب انسان ہو تو ان کی بھی پرواہ نہیں۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ میرے راستے میں کون چلتا ہے، اگر گھوڑے چلے اللہ کو گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں، اور اگر انسان لہب کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھتا ہو، لہب کو لہب اس لیے کہتے ہیں اس کا شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، لیکن کالے مزلت میں جا گرا کہ نہ گرا، اللہ یہ نہیں دیکھا ذات کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے راستے میں کون کیا کیا ہے۔ ذات کے گھوڑے ہیں لیکن نسبت رسول سے، کہاں میں تو نسبت کی کہانی دیکھتا ہوں،
یہ ہیں گھوڑے لیکن میرے محبوب کے غلاموں سے نسبت رکھتے ہیں. یہ انسان جو ہے